چراغ روشن ہے۔ تیسرے درجے کے ڈبے میں غضب کی بھیڑ تھی۔ ریل بری طرح ہچکولے کھا رہی تھی۔ ریڈیو اسٹیشن سے کہانی پڑھنے کے لیے بلاوا آیا تھا اور میں جودھ پور سے دہلی جا رہی تھی۔ شاہد احمد دہلوی کو تار دے دیا تھا، وہ مجھے اسٹیشن پر لینے آ گئے۔ ریڈیو اسٹیشن کا کافی روب پڑا۔ یہاں کرشن چندر سے میری پہلی بار ملاقات ہوئی۔ ویسے ملاقات تو زندگی کے موڑ میں ہو چکی تھی۔ میں نے اس وقت بس 2-4 کہانیاں لکھی تھیں۔ کرشن کی میرے دل میں بڑی قدر تھی۔ چند نئے لکھنے والوں میں ان کی حیثیت بڑی نمایاں تھی۔ منٹو اور بیدی سے بھی روحانی ملاقات تھی۔ کرشن کو یہ سامنے جیتا جاگتا دیکھ کر دل میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ وہ اس وقت سی گرین سوٹ اور سرخ ٹائٹ میں بے طرح جچ رہے تھے۔ چھوٹے قد کے باوجود خاصے ہینڈسم لگ رہے تھے۔ تب ان کے سر پر پورے گھنے بال تھے۔ اس کے بعد میں نے انہیں کبھی یوں سجا بنا نہیں دیکھا۔ جب بمبئی میں دوسری ملاقات ہوئی تو وہ گنجے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ملکی سی قمیص اور یوں ہی سی پتلون میں کچھ کھوئے سے اکتائے ہوئے بیٹھے تھے۔ منٹو کے گھر میں چند لوگ جمع ہو کر پی رہے تھے۔ منٹو کی زبان پھلجھریاں چھوڑ رہی تھی۔ وہ بار بار کرشن کو باتوں کے سلسلے میں گھسیٹتا، مگر کرشن کو چپکے سے نہایت مختصر جواب دے دیتے۔ پھر وہ پنجابی میں کچھ پھونفاں شروع کر دیتا، مگر کرشن جیسے اسے بچہ سمجھ کر ٹال رہے تھے۔ وہ ہولے سے مسکراتے اور ان کی حساس آنکھیں کہیں دور خلا میں کچھ ڈھونڈنے لگتی۔ جب باوجود روکنے کے کرشن اٹھ کر چلے گئے تو منٹو بڑی دیر تک بڑبڑاتا رہا۔ مجھ سے الجھ پڑا کہ میں کرشن سے مرعوب کیوں ہوں۔ منٹو، میں اور تم غلاظت کے ڈھیر کریدتے ہیں اور گند اچھالتے ہیں۔ کرشن کا قلم باریک سوئی کی طرح بیل بوٹے سنوارتا ہے۔ میں نے منٹو کو چھیڑا اور وہ لڑ پڑا، مگر تھوڑی دیر بعد کچھ بجھ سا گیا۔ انسان کی زندگی میں جو محرومیاں ہیں ان کی عکاسی بہت خوبصورتی سے کرتا ہے، منٹو خود ہی قائل ہو کر بولا۔ ہم بڑی دیر تک کرشن پر بحث کرتے رہے اور قائل ہو گئے کہ مختلف ہوتے ہوئے بھی کرشن سے دماغ کا کوئی حصہ بے طرح متاثر ہوتا ہے، اور سب سے بڑی خوبی اس کی تحریر میں یہ ہے کہ ایک جال سا بن دیتا ہے جس میں پھنس کر انسان ان راہوں پر سوچنے لگتا ہے جن راہوں پر کرشن چند کا قلم چل رہا ہو۔ اندازہ پڑھ کر میرے دل میں کرشن کی دہشت بیٹھ گئی۔ ایسا لگا کوئی تحریر نہیں، فلم دیکھ رہی ہوں۔ منٹو سے میری بڑی لڑائی ہوئی۔ وہ سمجھتا تھا میں اسے جلانے کے لیے بار بار اندازہ کو پکڑ لاتی ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں نے بنگال کے قحط کو صرف اندازہ کی اینک لگا کر دیکھا۔ 46-47 کی ادھر ادھر ترقی پسند تحریک اپنے عروج پر تھی۔ سبھی لکھ رہے تھے، مگر کرشن کا قلم الاچے بھر رہا تھا۔ انہوں نے 2 فلمیں بھی بنائیں، ان میں بھی اپنے خیالات کی عکاسی کی کوشش کی۔ چلنے کا تو سوال ہی نہیں تھا، اس وقت ایسی فلموں کی کوئی وقت بھی نہ پیدا ہوئی تھی۔ اگر سرائے کے باہر، راکھ اور دھرتی کے لال جیسی فلمیں آج بنتی ہیں تو ہٹ نہ ہوتے ہوئے بھی سراہی جاتی ہیں، مگر اس وقت تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کرشن وقت اور پیسے کی بربادی کر رہے ہیں۔ پھر بھی ان کے قلم کو پر لگ چکے تھے۔ وہ انیکی سمتوں میں اڑانے بھر رہا تھا۔ لکھنے والوں کا جو گروہ ادب پر چھایا ہوا تھا ان میں کرشن کا قد سب سے بلند تھا۔ اس زمانے میں ترقی پسند بڑے زور شور سے میٹنگیں کرتے تھے، کرشن بھی ان میں بڑی پابندی سے شرکت کرتے۔ ان کے بال اور جھڑ چکے تھے، کپڑے عموماً خاموش نظر آتے تھے، بس ان کا قلم بول رہا تھا۔ پھر ملک تقسیم ہوا۔ کرشن کا قلم لہو لہان ہو کر خون اگلنے لگا۔ وہ فساد کے مارے شرناتھیوں میں گھل مل کر ان کے خون دل سے روشنائی کا کام لیتے۔ قصدن یا شاید انجانے میں انہوں نے بھڑکے ہوئے شعلوں پر پانی چھڑکا، اور کہانی کو پڑھ کر نہ جانے کتنے دلوں سے نفرت اور خونریزی کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا ہوگا۔ کرشن چند پر مضمون تو لکھنے بیٹھ گئی ہوں، مگر یادوں کی ایک یلغار ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھوں اور کیا چھوڑ دوں۔ ادیب کو اس کی زندگی، اس کے دوستوں اور اس کے ماحول سے کیسے الگ کر لوں؟ دوسرے اگر میں چاہوں بھی تو صرف ان کی تخلیقات پر قلم اٹھاؤں تو یہ میرے بس کی بات نہیں۔ یہ تو کسی نقاد کا کام ہے۔ میں تو کرشن کو ایک پیارے دوست، ایک حساس انسان کی طرح جانتی پہچانتی ہوں۔ وہ انسان پہلے تھے، ادیب بعد میں ہوئے۔ کوئی زور شور کی میٹنگ میرے گھر میں چل رہی تھی۔ کرشن کی غیر موجودگی بری طرح کھٹک رہی تھی۔ کرشن داخل ہوئے، ان کے ساتھ پہلی بار ان کی بیوی بھی تھی۔ پہلی بار کرشن دیر سے آئے اور دیر کی وجہ منہ پھلائے نہایت قہر آلود نظروں سے چاروں طرف دیکھتی رہیں، یعنی ان کی بیوی۔ پھر پلٹ کر جانے کا فیصلہ کیا۔
کرشن کی آنکھوں میں کرب جھلکنے لگا، اندر اور باہر کے درمیان معلق ہو کر رہ گئے، مگر ہم نے جلدی سے دونوں کو پکڑ کر بٹھا دیا۔ کرشن نے ایک لمبی سانس کھینچی اور بیٹھ گئے۔ جب میٹنگ ختم ہوئی تو دونوں غائب تھے، نہ جانے کب سٹک گئے۔ ضرور دونوں میں لڑائی ہوئی ہوگی۔ میں جو لڑنے میں مشاق ہوں فوراً تاڑ گئی۔ کہیں اور جانا ہوگا، عباس نے رائے دی۔ بیچاری بور ہو رہی ہوں گی، شاہد نے پہچان لیا۔ دوسرے دن کرشن آئے تو ہم ان کے پیچھے پڑ گئے کہ ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ کرشن گمسم رہ گئے، ان کی حساس آنکھیں کچھ دھندلی سی ہو گئیں۔ اور کھانا بھی تمہارے یہاں کھائیں گے، شاہد نے زور دیا۔ ضرور، کرشن نے مری ہوئی آواز میں کہا اور جلدی سے عباس کی طرف چلے گئے۔ جانا ٹھیک نہیں، شاہد نے کہا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، کرشن اکھڑے اکھڑے لگ رہے ہیں۔ کچھ نہیں، بیوی سے لڑائی ہو گئی ہوگی، ایسا ہی لگتا ہے، مگر ہمارے سامنے نہیں لڑیں گے، چلو اسی بہانے ملاپ ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں یہی حال تھا، زور شور کی لڑائی ہو رہی ہوتی، کوئی مہمان آ جاتا، دونوں فوراً چولہا بدل کر نہایت خوش اخلاق بن جاتے اور یہ تک بھول جاتے کہ کس بات پر لڑائی ہوئی رہی تھی۔ فوراً تاش شروع ہو جاتے یا مہمانوں کو لے کر کسی ہوٹل میں محفل جم جاتی۔ ہم نے سوچا چلو کرشن کی لڑائی ختم کروا دیں۔ کرشن اس زمانے میں ورسووا میں اجڑے ہوئے لقودق مکان میں رہتے تھے۔ ہم ایک بڑے سے ڈھنڈار ہال میں پہنچے۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک ٹوٹا ہوا صوفہ پڑا تھا، دیوار سے لگی دو لمبی لمبی چرپائیاں کھڑی تھیں۔ صوفے پر دو میلی کچیلی لڑکیاں ایک دوسرے کے بال کھسوٹ رہی تھیں۔ ایک بچہ ایک اونچی قمیض پہنے لکڑی سے دونوں کو پیٹ رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر بچے سکتے میں رہ گئے۔ ہم نے بہت پکارا بات تو سنو، مگر بچے روتے بسورتے سرپٹ بھاگے۔ چھوٹے بچے کی تو گھگی بن گئی جیسے اس نے کوئی ہوا دیکھ لیا۔ ہم نے صوفہ سیٹ پر بیٹھنے کی کوشش کی تو ایک اسپرنگ سانپ کی طرح پھن کاٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے بھائی کوئی ہے، شاہد نے ہانک لگائی۔ بائیں جانب کے دروازے سے کرشن نکلے اور دہلیز پر کھڑے ہو کر سر کھجانے لگے، پھر بولے ارے، جی جل کر خاک ہو گیا ہمارا۔ ارے بھائی ہم آئے ہیں، ہم نے معذرت کی۔ دائیں جانب ایک دروازہ کھلا، مہندر ناتھ ظاہر ہوئے۔ اوہو، انہوں نے سرپٹا کر کہا۔ ہم چاروں تھوڑی دیر احمقوں کی طرح کھڑے ایک دوسرے کا منہ تکتے رہے۔ ادھر آ جاؤ، کرشن نے ایک دم فیصلہ کیا اور ہمیں اپنے کمرے میں لے گئے۔ کمرہ نہایت چھوٹا مگر بڑا صاف ستھرا اور خوبصورت تھا۔ اس کھنڈر میں وہ کمرہ نگینے کی طرح جگمگا رہا تھا۔ مختصر سا پلنگ، معمولی سا زمین پر فرش، معلوم ہو رہا تھا کسی زمانے میں غسل خانہ ہوا کرتا تھا۔ کرشن نے اسے اپنا کمرہ بنا لیا۔ ہم نے زیادہ وقت اس میں گزارا، ذرا بھی تنگی یا الجھن محسوس نہیں ہوئی۔ کرشن کا وجود خود ایک وسعت تھا۔ بیگم کہاں ہے، میں نے پوچھا۔ ادھر ہوں گی، کرشن نے ٹال دیا۔ کچھ ہم ایسے صبح تڑکے بھی نہیں آئے تھے، نہ بے اطلاع آئے تھے، 12 بجنے والے تھے، سمجھ نہیں آیا کہ کیا قصہ ہے۔ کرشن اور مہندر کچھ بے چین سے تھے۔ چلیں، شاہد نے چپکے سے پوچھا۔ نہیں نہیں اما یار، بیٹھو، کرشن بولے۔ پھر زبانیں کھل گئیں، دل کھل گئے، ساری گھٹن مٹ گئی، مختلف کہانیوں کا ذکر چھڑ گیا، منٹوں کی یاد ستانے لگی۔ میں پلنگ پر لیٹ گئی، شاہد فرش پر پھسکڑا مار سگریٹیں بنا کر بانٹنے لگے۔ مہندر ناتھ میز پر پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ کرشن کرسی پر ایک پیر ٹکائے بیٹھے تھے، وقت اڑ رہا تھا۔ ارے، میں تو باتوں کے سلسلے کو توڑ کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ کرشن چونکے۔ تمہاری بیوی؟ اوہ، انہوں نے دوسرا پیر بھی کرسی پر جما دیا۔ کہاں ہیں؟ ادھر ہوں گی، کرشن نے ٹالا۔ ادھر کدھر؟ انہیں شاید ہمارے آنے کا پتہ بھی نہیں، کیا سوچیں گی؟ سوچنے کے لفظ پر کرشن مسکرائے، مہندر ناتھ کھنکارنے لگے۔ میں جا کر انہیں ڈھونڈتی ہوں۔ میں نے حال میں جھانکا تو کوئی نہ تھا، برآمدے میں کوئی نہ تھا، سناٹا چھائے ہوا تھا۔ یا خدا، یہ بچے کہاں گئے؟ سیڑھیوں سے اتر کر میں نے بنگلے کا چکر لگانا شروع کیا۔ پچھواڑے کے چبوترے پر وہ کھڑی کپڑے پھیلا رہی تھیں۔ انہوں نے میرے آر پار دیکھا اور کپڑے پھیلاتی رہیں۔ نمستے، میں نے نہایت ڈھٹائی سے قریب جا کر کہا۔ انہوں نے سر کی جنبش سے میرا سلام وصول کیا اور سیڑھیاں اتر کر غائب ہو گئیں۔ سمجھ نہیں آیا کیا قصہ، کس بات پر خفا ہے۔ میں واپس کرشن کمرے میں لوٹ آئی۔ ملی؟ شاہد نے پوچھا۔ ملی تو نہیں، دکھائی ضرور دی، پھر غائب ہو گئیں، فلم محل کی ہیروئن کی طرح۔ اوہ، کرشن سر کھجانے لگے بڑے انہماک سے۔ کوئی بات نہیں، پھر مل جائیں گی۔ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ کیا کچھ ہم سے خفا ہیں؟ کرشن باہر گئے تو مہندر نے چپکے سے کہا، وہ دنیا سے خفا ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کرشن جی کو چاہتی ہے۔ وہ خود بھی تو کرشن جی کو چاہتی ہوں گی، اسی لیے تو سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ہر لڑکی کرشن جی پر مرتی ہے اور ان کی سوت ہے۔ ارے بیچاری بڑی بھولی ہیں۔
عورت کا میاں ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، اگر میاں کا بٹوارہ ہو جائے تو وہ سمجھ جاتی ہے، خود اس کی ذات میں اپنا کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنے بٹوارے سے بھی غائب ہو جاتی ہے۔ میاں اگر عوام کی جاگیر بن جائے اور بچے بڑے ہو جائے تو خالی ہاتھ رہ جاتی ہے، اس دن کے لیے وہ لرزتی رہتی ہے، خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، جو بھی حصہ بٹانے آتا ہے اس سے صوتیہ ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ کرشن 1:30 بج رہا ہے، شاہد بولے۔ نہیں، ابھی 3 منٹ باقی ہیں۔ کرشن گھڑی دیکھ کر بولے، کیا بھوک لگ رہی ہے؟ نہیں تو میں نے جھوٹ بولا۔ اتنے میں اور بیئر آ گئی، باتیں چل نکلی، معلوم ہوا بیدی بھی آج کل یہیں ہیں اور کہیں بھی رہتے ہیں۔ میں نے سوچا چلو بیدی سے ملائیں، کھانا تیار ہوتا نظر نہیں آتا۔ کرشن سے پتہ پوچھ کر بیدی کے یہاں پہنچے۔ سنا ہے بڑی گندی کہانیاں لکھتی ہو؟ بیدی کی بیوی نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ لکھتی تو بڑی صاف ستھری ہیں، پر نہ جانے کیسے لیکن نہ جانے کیسے گندی ہو جاتی ہیں۔ مت لکھا کرو جی، تم کہتی ہو تو نہیں لکھوں گی۔ میں نے بات ٹالی، کرشن کی بیوی کا ذکر کیا۔ ارے وہ تو میری چھوٹی ہے، میں اسے بیاہ کر لائی ہوں، تو چلو مجھے اس سے ملوا دو، کھانا بھی وہیں کھا لیں۔ کھانا تو ہم کھا چکے ہیں، تو چلو۔ بیدی کی بیوی نے چھوٹتے ہی انہیں پنجابی میں میٹھی میٹھی گالیاں دی۔ ان کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا، واقعی مسکرانے لگی۔ فوراً اپنے کمرے میں لے گئیں۔ دروازے پر من بھر کا تالا پڑا تھا، اندر 3 پلنگ گھچ پچ بچھے ہوئے تھے جن پر نہایت میلا گودڑ پھیلا ہوا تھا۔ سب کھڑکیاں ٹھوس تھیں، ایک بھی شیشہ نہ تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تلے اوپر بہت سے صندوق رکھے تھے جن میں بڑے بڑے تالے لٹک رہے تھے۔ کمرہ دکھا کر فوراً باہر نکل آئیں اور تالا ڈال دیا۔ کھانا آ گیا، انہوں نے پہلا آخری جملہ بولا اور ہمیں چھوڑ کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئیں۔ مسز بیدی پنجابی میں خوب بڑبڑائیں۔ کھانا کرشن کے کمرے ہی میں لگ گیا، کسی اچھے ہوٹل سے آیا تھا، مرغ، شامی کباب، بریانی اور پڈنگ۔ بیوی کو نہیں بلاؤ گے؟ میں نے کرشن سے پوچھا۔ انہوں نے بچوں کے ساتھ کھا لیا۔ تو یہ تھی میری کرشن کی بیوی سے ملاقات۔ وہ نہ گونگی تھی نہ بہری، میں نہ جانے زندگی کون سے تاریک دور سے گزر رہی تھی۔ وہ کسی سے نہیں ملتی تھیں، کہیں نہیں جاتی تھیں، ایک خود ساختہ قید بھگت رہی تھیں۔ وہ جاہل نہیں، BA پاس تھیں۔ دوسرے دن کرشن آئے، ان کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں پریاں ناچ رہی تھیں، بڑے خوش تھے، جیسے میری فاختہ اڑا دی ہو انہوں نے۔ کیا فضا ہے تمہارے گھر کی؟ میں نے جل کر کہا۔ شامی کباب کھانے کو جی چاہ رہا ہے، کرشن نے بات ٹالی۔ تمہیں گھٹن نہیں ہوتی؟ لیکن اگر گلاوٹ کباب ہے تو زیادہ تھوڑی پودینے کی چٹنی پسوا لینا، بڑے ڈھیٹ ہو تم۔ تبھی تو زندہ ہوں۔ بہت دن تک کرشن رہے، میٹنگیں وغیرہ بند تھیں۔ ایک دن اچانک آ گئے، آتے ہی صوفے پر ڈھہ گئے، لال آنکھیں، ماتھے پر زخم، ہاتھ میں پٹی بندھی ہوئی۔ بس میں چکر آنے لگے، اس لیے یہاں اتر گیا۔ یار تجھے تو بخار ہے، شاہد نے ماتھا چھو کر کہا۔ دیوان پر لٹا دیا، میں نے رضائی لا کر اڑا دی۔ تھرمامیٹر لگایا تو 104 ڈگری بخار۔ کیا کہیں گر پڑے؟ عرصہ ہوا ٹھوکر کھائے۔ چوٹ؟ یہ چوٹیں اکثر ابھرتی رہتی ہیں۔ سونے تو بیچارے کو، شاہد نے پردے کھینچ دیے۔ آنسو میری کنپٹیوں میں ابلتے جھلستے رہے۔ مجھے غصہ آ رہا تھا، نہ جانے کس پر۔ ان دنوں کرشن بڑے سناٹے سے لکھ رہے تھے، ہر رسالے میں ان کی کہانیاں چھپ رہی تھیں۔ اردو کے بیشتر رسالے پاکستان کی طرف کٹ گئے تھے، یہاں کے رسالے دم توڑ رہے تھے۔ کرشن نے شمع اور 20ویں صدی میں بڑی پابندی سے لکھنا شروع کر دیا۔ شام کو دیکھا تو بخار نارمل سے بھی نیچے تھا۔ کرشن گھر جانے پر مصر تھے، ہم لوگ کہہ رہے تھے رات کو یہیں سو جاؤ، مگر وہ ضد کرنے لگے۔ چلو ہم لوگ چھوڑ آئے۔ شاید کپڑے بدلنے چلے گئے۔ کرشن تمہارے پاس 3 گاڑیاں تھیں، کیا ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ گئیں، انہوں نے ہاتھ ہلایا جیسے چڑیاں اڑانے جا رہے ہوں۔ کہاں گئیں؟ ایک بیوی نے بیچ لی، دوسری قرض خوار لے گیا، اور تیسری وہ لے گئی۔ وہ کون؟ وہی نہیں تمہاری محبوبہ دل نواز؟ ہاں۔ عجب گھوچو ہو، اس میں کیا شک ہے؟ مگر وہ تو تم پر عاشق تھی، گاڑی پر مجھ سے زیادہ عاشق تھی۔ جب انہیں پہنچانے گئے تو گھر سے دور سڑک پر ہی موٹر رکوا لی۔ بس یہیں اتار دو۔ کیوں؟ بس اتار دو، میں چلا جاؤں گا۔ انہوں نے سیما کے گال کو ہاتھ لگایا، سیما میری بیٹی کا نام ہے، اور تیز قدم بڑھ گئے۔ میں نے ضد نہیں کی، ڈر لگا کہ کہیں دوسری کوہنی بھی زخمی نہ ہو جائے۔ ایک دن عجب بھولیا لیے چلے آ رہے ہیں، اندر آئے تو سڑان کا ایک بھپکا بھی ساتھ داخل ہوا۔ اب آج گھر پر نہیں، انہوں نے معذرت پیش کی۔
عباس اور مجھے کسی فلم کے پریمیئر گئے ہیں، بیٹھو، شاہد کا ایک کرتا پاجامہ مل جائے گا اور تھوڑا سا پانی۔ یہ تھوڑے سے پانی کی بس کی بات نہیں معلوم ہوتی۔ میں نے کہا کہ آج موری میں پھسل پڑے۔ میں نے صاف کپڑے، گرم پانی اور تولیہ غسل خانے میں رکھوا دیا۔ نہا کر نکلے تو شاہد آ گئے اور شغل شروع ہو گیا۔ کرشن نے اس دن کچھ نہیں بتایا۔ ایک دن مہندر ناتھ ملے تو کہنے لگے کرشن اکثر فٹ پاتھ پر شب گزاری کیا کرتے ہیں، کئی کئی دن کے لیے غائب ہو جاتے ہیں، وہاں زمانے بھر کے قسمت کے ستائے انسانوں میں گھل مل کر ان کا درد اپنے دل میں سمو لیتے ہیں۔ وہاں کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ کون ہیں، کیا کرتے ہیں۔ وہاں سے کھانسی بخار لے کر لوٹتے ہیں اور بیوی سمجھتی ہے یہ کسی محبوبہ دل نواز کے پہلو میں داد عشق دے رہے ہوں گے، حالانکہ ان کی سب سے بڑی محبوبہ ان کی افسانہ نگاری ہے، جس کی لگن میں ان تن بدن کا ہوش نہیں رہتا۔ پھر سن 52 یا 53 میں جب ہم لوگ چرچ گیٹ آ گئے تو اس وقت ترقی پسند تحریک بڑے نازک دور سے گزر رہی تھی۔ ایک دھارا تھا جو پوری شدت جلال سے بہہ رہا تھا۔ بیچ میں چند ناقابل عبور چٹانوں کے آ جانے سے ٹکڑے ٹکڑے بٹ کر ادھر ادھر بکھرنے لگا۔ ملنے جلنے کے ذرائع کٹ گئے، کبھی یوں ہی کسی بہانے سے مجروح سردار یا عباس کے ہاں مل بیٹھتے اور وقت گلے و شکووں میں کٹ جاتا، کوئی ادبی سوال نہ اٹھتا، بس شکوہ شکایت پر بات ختم ہو جاتی۔ 48-49 میں جو ادیب اور شاعر جیلوں میں ٹھوسے گئے تھے، جبھی سے تحریک میں دراڑیں پڑ گئی تھیں جو اور واضح ہوتی گئیں۔ تحریک نے ہمیں ملایا تھا اور اس کے ٹوٹنے نے ہمیں بکھیر دیا۔ ذاتی دوستیوں اور پیار کا رشتہ قائم رہا، مگر وہ بھی دن بدن ڈھیلا پڑتا جا رہا تھا۔ وہ بات ختم ہو گئی تھی جو کسی زمانے میں تھی۔ 56 میں شاید ایک فلمستان کے لیے ڈائریکٹ کر رہے تھے، اس کا اسکرپٹ کرشن لکھ رہے تھے۔ فلم بڑی ڈھیلی چال چل رہی تھی۔ اس زمانے میں کرشن اکثر شاہد کے ساتھ اسٹوڈیو سے آ جایا کرتے تھے۔ ایک دن کرشن آئے اور شاہد کے لوٹنے کا انتظار کر رہے تھے، ایک دم بولے، میری کہانی سنو گی؟ میں دنگ رہ گئی۔ کرشن بڑے موڈ میں تھے، پلنگ پر پالتی مار کر بیٹھ گئے اور ایک چھوڑ اپنی 4 کہانیاں سنا ڈالی۔ یہ کہانیاں انہوں نے قلم برداشتہ عجیب موڈ میں لکھی تھیں، مجھے ان کے نام بھی یاد نہیں، اور یہ بھی پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں چھپیں۔ یہ علامتی کہانیاں تھیں۔ اس وقت جدید کہانی کا زور نہیں تھا، بلکہ میں نے تو علامتی کہانیاں کرشن ہی سے پہلی بار سنی۔ ان میں کرشن کے قلم کی تمام وسعت بھرپور انداز میں جلوہ گر تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ایسی کہانیاں پھر نہیں لکھی۔ ایک دن مہندر ناتھ آئے، باتوں باتوں میں کہنے لگے، کرشن ورسووا میں نہیں رہتے، ان کے ساتھ دادر میں رہتے ہیں، یعنی مہندر ناتھ کے ساتھ دادر میں رہتے۔ اس چھوٹے سے کمرے میں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ کمرے میں نہیں رہتے کہ ہمیں تکلیف ہو گئی، زینے کے پاس تھوڑی جگہ ہے، وہیں کھٹیا ڈال لی ہے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہوگی، میں نے کہا۔ وہ رہتے کہاں ہیں؟ نہ جانے کہاں کہاں مارے مارے پھرتے ہیں، رات کو 12-1 بجے آ کر پڑ جاتے ہیں، صبح میں اپنے کام سے نکل جاتا ہوں، وہ وہیں کھاٹ پر بیٹھے لکھتے رہتے ہیں، شام کو پھر نکل جاتے ہیں۔ انہیں سمندر سے عشق ہے، گھنٹوں ریت پر بیٹھے لہریں گنا کرتے ہیں، جی ہی نہیں بھرتا۔ ایک دن میں اور جمیلہ مجیب کلابہ کے بازار میں یوں ہی جھانک مار رہے تھے کہ اچانک فٹ پاتھ پر کرشن اور سلمہ صدیقی سے ٹکر ہوتے ہوتے بچی۔ کرشن کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں جیسے کسی نے انہیں لڈو چراتے پکڑ لیا ہو، مگر ہم دونوں سلمہ سے گلے ملنے میں مشغول تھے۔ فوراً گڑبڑا کر جمیلہ نے دونوں کو گاڑی میں بٹھا لیا اور کف پریڈ ڈاکٹر حمید کے ہاں لے گئیں۔ اس سے پہلے کرشن اور سلمہ کچھ بولتے، انہیں مسٹر اور مسز کرشن چند کہہ کر ملوا دیا۔ دونوں دم سادے بیٹھے رہے۔ کرشن کف پریڈ کی ٹیرس پر کھڑے سامنے پھیلے ہوئے سمندر کی طرف کھوئی کھوئی نظروں سے کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ چلیے گا نہیں؟ سلمہ نے چپکے سے پوچھا اور وہ چونک پڑے۔ چلو ہم تمہیں پہنچائے ہیں، جمیلہ بولی۔ ہم جائیں گے، ہم چلے جائیں گے، سلمہ نے ٹالا۔ کہاں رہ رہی ہو؟ میں نے چپکے سے پوچھا۔ ہوٹل سی فیس میں، میرے گھر سے 2 قدم پر ہے، چلو ہم پہنچا دیں گے۔ ہوٹل کے پچھلے حصے کے سستے کمرے میں پہنچ کر میں نے پوچھا، یہاں کب تک رہو گی؟ کیا کریں، یہاں مکان ملتا ہی نہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہار گئے۔ میرے پاس ایک کمرہ ہے، جب تک مکان ڈھونڈو میرے ساتھ رہ لو۔ تھوڑے سے تکلف کے بعد سلمہ اور کرشن میرے آ گئے۔ سارا دن مکان کے چکر میں گھومتے پھرے، کہیں پیر ٹکانے کا سہارا ہو گیا اور وہ چلے گئے۔ سلمہ اپنی نوکری سنبھالنے علی گڑھ چلی گئی۔
کرشن پھر خانہ بدوشوں کی سی زندگی گزارنے لگے. شاید پھر فلم کا کام چل رہا تھا. اکثر کرشن شام کو ساتھ آ جاتے. فلم کا کام کم، ادھر ادھر کی باتیں زیادہ ہوا کرتی. آخری ٹرین سے کرشن گھر چلے جاتے. کبھی بے خیالی میں آخری ٹرین نکل جاتی تو وہ دیوان پر سو جاتے. صبح پہلی ٹرین پکڑ لیتے. جملہ پریشانیوں کے باوجود ان کا قلم موتی پرو رہا تھا. بڑی شدت سے لکھ رہے تھے. جسمانی دکھوں نے ذہن پر اور بھی دھار رکھ دی تھی. ان کی تحریروں میں رومانیت کم ہوتی جا رہی تھی. طنز بڑی شدت سے ابھر رہا تھا. یہ سلمہ اور کرشن کا کیا قصہ ہے؟ ایک دن شاہد نے پوچھا. شادی ہو گئی ہے؟ میں نے کہا کب ہوئی؟ پچھلے نومبر میں جب علی گڑھ اور دلی گئی تھی، میرے اور جمیلہ کے سامنے. شاہد مطمئن ہو گیا. میں نے سلمہ اور کرشن کی آنکھوں میں شادی سے کہیں زیادہ مقدس جذبہ دیکھا تھا، زیادہ پائیدار اور پرخلوص، ایک دوسرے کے لیے دیوانگی کی حدوں کو چھوتا ہوا عشق. شادی صرف مذہب کے ٹھیکیداروں کے دو بولوں کا نام نہیں، بلکہ دوستی اور ایک دوسرے میں کچھ پا لینا ہی شادی ہے. اس میں دنیا داری کو دخل نہیں ہوتا. بغیر کسی ہنگامے کے ایسی شادیاں ہوتی ہیں اور باوجود مادی مخالفتوں کے یہ ذہنی یکسوئی کا باعث بن جاتی ہیں. شاہد کی فلم ختم ہو گئی اور کرشن غائب ہو گئے. رشتہ جو ترقی پسند تحریک نے جوڑا تھا بکھرتا جا رہا تھا. سردار جعفری اور سلطانہ کے علاوہ سبھی باندرا اور جوہو کی طرف کھسک گئے تھے. کبھی کوئی بہانہ نکال اب بھی سب مل بیٹھتے تھے. کبھی مجروح کے ہاں شکیل و بانو بھوپالی کا گانا سننے کے بہانے، کبھی راجندر سنگھ بیدی کے یہاں شادی کے سلسلے میں، کبھی عباس کو ہڑک اٹھتی اور ان کے ہاں مجمع ہو جاتا. خاص طور پر جب سجاد ظہیر آتے تو سوئی ہوئی حسین یادیں جاگ اٹھتی. ترقی پسندوں کی انجمن میں کچھ جان پڑ جاتی اور پھر بیتے ہوئے دنوں کی پرچھائیاں ابھر آتی. افرو ایشین کانفرنس کے سلسلے میں سردار عباس ظاہر مجروح کے ساتھ دہلی جانا ہوا تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کہاں ٹھہریں گے. اسٹیشن پر سب مہمان بانٹ دیے گئے. میں کرشن چندر کے حصے میں آئی. ارے تم یہاں ہو، ہم تو تمہیں گمشدہ سمجھ کر رو بیٹھے تھے. میں نے کہا زندگی پہلی بار خود کو پایا ہے. کرشن نے چپکے سے میرے کان میں کہا. سلمہ بڑے پیار سے ملی. میں نے ایک دفعہ اور پھر کرشن کو کا ایک گھر دیکھا تھا. بھوت نگر تھا. جانے کیا ہو گیا. ہاں، بھوت بنگلہ دہلی والا گھر نہایت سگڑاپے سے سجا ہوا تھا. یہ بھوت بنگلہ کہلاتا ہے جس میں وہ پہلے رہتے تھے. لیکن دہلی والا گھر نہایت سگڑاپے سے سجایا ہوا تھا. عمدہ فرنیچر، بیش قیمت پردے، ڈائننگ روم، ڈرائنگ روم اور کشادہ بیڈ روم. آنگن میں پھولوں کے پودے اور پام کے گملے. کرشن اس گھر میں کچھ مہمان سے لگ رہے تھے، مگر ان کے چہرے پر سکون اور بشاشت تھی. کپڑے پھر نہایت صاف ستھرے، جیسے میں ان کے جسم پر 47 میں پہلی بار دیکھے تھے. ان کے چہرے سے بے سرمانی کی پرچھائیاں مٹ چکی تھیں. آنکھوں میں سکون ٹھہراؤ پیدا ہو گیا تھا. ہر دم ان کی جذبات سے لبریز آنکھیں سلمہ کے ارد گرد منڈلایا کرتیں. انہوں نے خود کو مکمل طور پر سلمہ کے سپرد کر دیا تھا. وہ انہیں جو کھلاتی کھا لیتے. سلمہ کی چرب زبانی کا اثر ان کی باتوں میں جھلکنے لگا تھا. کیا کہیں سے قارون کا خزانہ مل گیا؟ میں نے چپکے سے پوچھا. سلمہ جانے، وہی سب خرچ اٹھاتی ہے. سلمہ کی جمع پونجی کتنے دن چلے گی؟ بس اب ختم ہی ہونے والی ہے. پھر سلمہ علی گڑھ جا کر نوکری سنبھال لے گی اور ہم وہی اپنے اڈے پر بمبئی چلے جائیں گے. یہ بھی کوئی زندگی ہوئی، جو لمحے مل جائے وہی اپنے ہیں. کل کی فکر نہیں. میں نے کہا قطعی نہیں. کرشن بولے. میں نے پہلی بار کرشن کو لکھنؤ کا کڑا ہوا آستین چنا کرتا پہنے دیکھا. وہ کوئی چھوٹے موٹے نواب لگ رہے تھے. کھانے کی میز پر کوئی 10 آدمیوں کا کھانا سجا ہوا تھا. حالانکہ کوئی مہمان نہیں آنے والا تھا. اور مجھے برسوں پہلے کا وہ ہوٹل کا کھانا یاد آ گیا جو میں نے پہلی بار ورسووا والے گھر میں 3 بجے کھایا تھا. ایک دن کانفرنس ہال سے نکلے تو کرشن جا چکے تھے. وجرور نے کہا ہم پہنچا دیں گے آپ لوگوں کو، مگر ذرا لوفنگ کی جائے. گاڑی میں بھر کے ہم لوگ دہلی کی سڑکوں پر گھومتے رہے. جامع مسجد سے نان کباب اور کچھ مٹھائی خریدی. سوچا چل کر کرشن چند کے گھر کھائیں گے. مجروح، فردوس، سلطانہ، سردار اور ظاہر کے ساتھ رات کے 1:15 بجے کرشن
کہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. کون ہے؟ کرشن سوئی ہوئی آواز میں بولے. تمہاری بیوی. کرشن دروازہ کھول چکے تھے، ایک دم بوکھلا کر دونوں ہاتھوں دروازہ بند کر دیا. ہم قہقہے اڑانے لگے. جھیپتے ہوئے انہوں نے دروازہ کھولا. ان کا چہرہ سفید ہو رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، سلما کے ہونٹ لرز رہے تھے اور ماتھے پر پسینہ پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. کرشن نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کا آنچل اپنی مٹھی میں دبا لیا تھا. ہم ایسا بھونا مذاق کر کے پچھتا رہے تھے. ایک نام میں کیا جادو تھا کہ دونوں مفلوج ہو گئے، جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر ڈالا ہو. کرشن نے ہمیشہ تو محبت کرنے والے دلوں کی اپنی تحریر میں ستائش کی. ان کی کہانیاں پکار پکار کر انسان کے لیے جینے کا حق مانگتی ہیں. انہوں نے پیار بھرے دلوں کا درد اپنی ہستی میں سمو لیا تھا اور خود چور بنے بیٹھے تھے، جیسے انہیں جینے کا حق نہیں تھا. وہ کولو کے بیل تھے، ان کی گردن پر جوا رکھا تھا، اسے اتار پھینکنے کا انہیں حق نہیں تھا. مگر کرشن زندگی کے عجیب موڑ پر ایک سرفری سے دیوانوں جیسا پیار کر بیٹھے تھے. جملہ پابندیوں میں زندگی گزارنے کے بعد بھی ان میں جھوٹے بندھن توڑنے کی ہمت تھی. کرشن کے سوا اس لڑکی کو کوئی نظر نہ آتا تھا. سوائے کرشن کی پکار کے ہر آواز کے لیے اس کے دل و دماغ کے دروازے بند ہو چکے تھے. اس نے اپنے والدین کا والہانہ عشق دیکھا تھا، اپنی زندگی سے ویسا ہی انعام چاہا تھا. محبت جادو ہے جس کے عدم اور وجود پر کسی کا اجارہ نہیں ہو سکتا، کوئی راہ فرار نہیں ہوتی، مگر ہاتھ بڑھا کر جام اٹھانے کی ہمت بہت کم کو ہوتی ہے. سلما کا وجود کرشن کو خوب راس آیا. ان کی زندگی کا ڈھانچہ ہی بدل گیا. ساحر، بیدی اور مجرو کے مرتبے پر پہنچ گئے. میرا مطلب مالی طور پر. موٹر بھی خرید لی. وہ زیادہ دن نہیں چلی مگر خرچہ شاہانہ ہی رہا. ان کی مقبولیت عوام سے بڑھ کر خواص تک پہنچ گئی تھی. وہ جنہوں نے انہیں پڑھا بھی نہیں تھا ان پر بھی دھاگ بیٹھ گئی. ان کی مقبولیت کو چار چاند لگ گئے. پاکستان میں ان کی مقبولیت اور شہرت بھی بڑھتی گئی. وہاں منٹو کی بے قدری ہوئی لیکن کرشن اردو ادب پر وہاں بھی چھائے رہے. روسی اور دوسری زبانوں میں ان کی مقبولیت پھیل گئی. پاکستان کے ایک رسالے نے باقاعدہ کرشن کے بارے میں رائے عامہ جمع کر کے ایک نمبر مرتب کیا اور ثابت کر دیا کہ کرشن چندر بر صغیر کے مقبول ترین اور سب سے بلند مرتبہ مصنف ہیں. عموماً ہر طبقے کے لوگ ان کی عظمت کے قائل تھے، مگر ادھر چند سالوں سے کچھ لوگ سوچنے لگے تھے کہ کرشن چندر عوامی دھارے سے کٹے جا رہے ہیں. کسی میں کھل کر کہنے کی تو ہمت نہ تھی لیکن سرگوشیاں ہوتی تھیں. کرشن کو اونچے طبقے نے لپک لیا ہے. ان کا اٹھنا بیٹھنا لکھپتیوں اور منسٹروں تک محدود ہو گیا ہے. حسب دستور ان کی تحریریں نہلے پر دہلا نہیں ثابت ہو رہی ہیں. کبھی کبھی تو پنجہ چھکا بھی پڑ جاتا ہے. وہ اب بھی عوامی ادب تخلیق کر رہے ہیں لیکن اس میں صداقت کی دھار کند نظر آتی ہے. وقت کی پکار مان پڑتی جا رہی ہے. وہ فٹ پاتھ پر فرشتے دیکھنے لگے ہیں. ان کا مجبور اور کچلا ہوا ہیرو فلسفی بن کر ذہنی خلاچے بھرنے لگا ہے. وہ سوچنے لگے کہ غربت اور ناانصافی انسانیت کا خون نہیں کرتی بلکہ بلند مرتبے پر پہنچا دیتی ہیں، جہاں وہ ایک عظیم مفکر اور وسیع دماغ فلسفی بن جاتا ہے. گویا یہ سرمایہ داری نظام ایک نعمت ہے. وہ جس ٹھاٹ باٹ سے خود رہتے ہیں اسی انداز سے رہنے والوں پر جب چوٹیں کرتے ہیں تو کھوکھلے ڈبے جیسی آواز نکلتی ہے. ان کی تحریروں میں مزاح کی چاشنی بڑھتی جا رہی ہے. اب انداتا مہالکشمی کا پل اور کالو بھنگی جیسی دھاردار حقیقتیں نہیں جھلکتی. عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ادیب کے لیے لازم ہے کہ وہ مفلسی اور قلاشی میں زندگی گزارے، تبھی وہ اعلیٰ درجے کا عوامی ادب تخلیق کر سکتا ہے. اگر اس قول میں ذرہ بھر بھی سچائی ہوتی تو دنیا کے کروڑوں مجبور اور لاچار کرشن چندر بن گئے ہوتے. حقیقت یہ کہ جب سے کرشن پر دل کا دورہ پڑا تھا ان کا زندہ رہ جانا ایک معجزہ تھا. ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا کہ بوجھل قسم کی دماغی محنت سے بچے. بھاری بھرکم غم و یاد سے بھرے موضوع کی شدت وہ برداشت نہیں کر سکیں گے. یہ تو لکھنے والے ہی جانتے ہیں کہ لکھتے وقت ادیب کن راہوں سے گزرتا ہے، اس کے دل و دماغ پر کیا بیتتی ہے. کرشن پر پابندیاں لگ چکی تھیں پھر بھی وہ لکھنا نہ چھوڑ سکے. نہ اخباروں اور رسالوں نے انہیں دم لینے دیا. وہ بیماری کے بعد بھی لکھتے رہے. کرشن کے بس کی بات نہ تھی، وہ لکھنا بند نہیں کر سکتے تھے. ایک دفعہ جب وہ بیماری کی حالت میں تھے تب دیکھنے گئی. ان پر قنوت کی تاری تھی مگر ان کا دایاں ہاتھ متحرک تھا، انجانے میں رواں دواں تھا.
جیسے خلا میں پرواز کر رہا ہو، کچھ سوچ رہا ہو۔ کرشن کہا کرتے تھے، جب میں لکھتا ہوں تو میرا دماغ انگلیوں میں اتر آتا ہے، قلم انگلیوں میں کی گرفت میں آتے ہی میرا دماغ چلنے لگتا ہے۔ لیکن سلمیٰ کا بس چلتا تو وہ ان کے سوچ پر تالے ڈال دیتی۔ جس دن سے ان پر دل کا دورہ پڑا، سلمیٰ نے انہیں روئی کے گالوں پر پالنا شروع کر دیا۔ کرشن بچوں کی طرح بد پرہیزیاں کرتے اور سلمیٰ پر کرب طاری ہو جاتا۔ پرستاروں کی دعاؤں، دھن والوں کی دریا دلی اور سلمیٰ کی جاں فشانی اور بھاگ دوڑ نے کرشن کو نئی زندگی بخشی، اور وہ پھر سے میدان عمل میں اس شدت سے سرگرم ہو گئے کہ ہر ادبی تحریک ان کے بغیر نامکمل تھی۔ فلموں میں زیادہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اپنی 2 فلمیں بنا کر وہ اس لائن سے مایوس ہو چکے تھے۔ اس عرصے میں ان کا خرچ بہت بڑھ گیا تھا، طرز زندگی بدل لیا تھا۔ اس شاہانہ خرچ کو چلانے کے لیے وہ فلموں کا کام کرتے رہے۔ کرشن سے میری آخری تفصیلی ملاقات یعنی بے تکلف ملاقات خود میرے گھر پر ہوئی۔ چند دوستوں کے ساتھ میں نے انہیں کھانے پر بلایا۔ اتفاق سے وہ اس دن ریڈیو کے کام سے بمبئی آ رہے تھے۔ وہاں سے وہ کوئی 3 بجے میرے گھر پہنچ گئے۔ بہت عرصے بعد وہ پلنگ پر نہایت بے تکلف سے لیٹ گئے اور باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ میں نے آرام کرنے کو کہا مگر وہ باتوں کے موڈ میں تھے۔ مختلف موضوعات پر 3-4 گھنٹے مسلسل باتیں کرتے رہے۔ منٹو کا ذکر آیا، اسے یاد کر کے ہنسے اور آنسو پیتے رہے۔ کرشن، تو کوئی رنڈیوں کے پاس گئے؟ نہیں، مجھے پیشہ ور عورتوں سے وحشت ہوتی ہے۔ میرے والد جو ڈاکٹر تھے جیل سے وابستہ تھے، وہاں پیشہ ور عورتیں گرفتار ہوتی تھیں، انہیں دیکھ کر مجھے عبرت ہوتی تھی۔ پیشہ ور اور شریف زادی میں کیا فرق ہے؟ وہی جو تاج محل ہوٹل اور فٹ پاتھ پر لگے خونچے میں ہے۔ پیٹ تو دونوں جگہ بھر جاتا ہے۔ تاج اور شیریٹن کے کھانے سے پیٹ کے ساتھ دماغ بھی آسودہ ہو جاتا ہے، اور فٹ پاتھ کے کھانے سے خونی پیچش کے جراثیم سے پالا پڑتا ہے، کرشن نے کہا۔ شادی بھی تو اکثر پیشہ ہی بن جاتی ہے۔ جو عورت صرف روٹی کی خاطر شادی کرتی ہے، اس میں اور ٹکیائی میں کیا فرق ہے؟ صرف نام کا فرق ہے، کرشن نے کہا۔ کرشن کبھی فٹ پاتھ یاد آتے ہیں؟ فٹ پاتھ کیسے بھول سکتا ہوں؟ اپنی زندگی کا بہترین سرمایہ فٹ پاتھ پر پایا۔ سوچنا سیکھا، سمجھنا سیکھا۔ لکھنا تو بات کی بات ہے، اصل چیز تو سمجھ بوجھ ہے۔ بیماری نے مجھے زندگی کے دھارے سے کاٹ دیا، اب تو ادھار کے لمحوں پر جی رہا ہوں۔ کبھی موت کا خیال آتا ہے تو؟ موت بھی ایک دلچسپ تجربہ ہوتی ہوگی۔ زندگی سے زیادہ دلچسپ؟ میں نے پوچھا۔ زندگی بہت پیاری شے ہے، مگر جب زندگی ملی تو بیماری لگ گئی۔ تمہیں کبھی خودکشی کا خیال آیا کرشن؟ اکثر، مگر زندگی نے بڑھ کر پیر تھام لیے۔ 12 میں سمندر کے کنارے بیٹھ کر سوچا کرتا تھا، اس کی تہ میں کتنا سکون ہوگا۔ کیا ایک عورت سمندر کی تہ ثابت ہو سکتی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اور بھنائی ہوئی موجوں کا تھپیڑا بھی۔ وہ قادر مطلق ہے، جلاتی بھی ہے اور مارتی بھی ہے۔ کرشن فسانہ نگاری پر اتر آئے۔ کفر نہ کو دوزخ میں جاؤ گے۔ پھر کچھ پیسوں کا ذکر نکل آیا۔ ہر مہینے چادر سے پیر باہر نکل جاتے ہیں۔ مکان کا کرایہ، ٹیلی فون کا بل، ٹیکسیوں کا خرچہ، دعوتیں، شراب۔ ارے ہاں، شراب منگاؤ نا، شراب کا جھول ہے بھائی، میں نہیں منگاؤں۔ ارے بابا، میری تو دوا ہے۔ اچھا بھائی، رو نہیں، اللہ کچھ انتظام کر دے گا۔ کیا یہ جھنجھٹ زندگی کے لیے ضروری ہے؟ قطعی، میں جی بھر کے جینا چاہتا ہوں۔ موت میرے دروازے پر دستک دے چکی ہے، کسی وقت بھی اچانک پکار سکتی ہے۔ میں اسے سب دینا چاہتا ہوں جو وہ تج کر میرے ساتھ آئی ہے۔ ہم نے اسے کی تشریح نہیں کی کہ یہ اسے سے کیا مطلب ہے۔ میں خود کو ایک مہمان سمجھ کر اپنی خود خاطر کرتا ہوں۔ چھوڑو ان باتوں کو، ابھی بہت جینا ہے۔ بوڑھے خوسٹ ہو جانا ہے، اور تب بھی یوں ہی ایک دوسرے سے الجھنا ہے، روٹنا ہے اور مرنا ہے۔ پھر سب مل کر ایک دفعہ پاکستان جائیں گے۔ جوش، فیض، قاسمی، ہاجرہ، خدیجہ سب سڑ گئے ہوں گے۔ وہاں ایک لمبے چوڑے میدان میں گلے ملیں گے۔ پچھلے سال جولائی میں ان پر شدید حملہ ہوا۔ کئی منٹ کے لیے دل کی دھڑکن بند ہو گئی۔ بمبئی کے بڑے بڑے اسپیشلسٹ جٹ گئے، انہیں پھر موت کے منہ سے نکال لیا گیا، پیس میکر لگا دیا گیا، اب وہ پھر جی اٹھے۔ پاکستان میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کو جو عقیدہ کرشن چندر سے ہے، اس کی مثال دنیا میں بہت کم ملے گی۔
جو ملتا تھا ان کے بارے میں سوال کی بھرمار کر دیتا تھا۔ عید کا دن تھا، ایک لڑکا بوکھلایا ہوا آیا، 14 میل سے سائیکل پر آ رہا ہوں، 14 گھنٹے گھر ڈھونڈنے میں بیت گئے، بس یہ پوچھنا تھا کرشن جی کیسے ہیں؟ بالکل اچھے ہیں، میں نے کہا۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور باہر نکل گیا۔ اس لڑکے نے نہیں، پاکستان سے واپس آ کر میں اور جمیلہ، میری بہن جمیلہ، کرشن کو دیکھنے گئے۔ پلنگ پہ بیٹھے سیب کاٹ کر سب کو بانٹ رہے تھے۔ بہت دبلے ہو گئے تھے مگر چل پھر رہے تھے، بات بات پہ ہنس رہے تھے۔ پیس میکر دکھایا، ایک ڈبیا سی جلد کے نیچے بند تھی، اس کے بلبوتے پر دل دھڑک رہا تھا۔ 8 مارچ 77 دہلی میں نور الحسن کی بیٹی کی شادی تھی۔ میراث میں سہاگ گا رہی تھیں۔ دولہا کی بہنیں آنچل ڈالے اسے مسند پر بیٹھی ہوئی دلہن کی طرف لا رہی تھی۔ پنڈال برقی خفوں سے جگمگا رہا تھا، بچے کلکاریاں مار رہے تھے۔ کسی کی ٹھوکر لگی اور ایک سوئچ نکل گیا، شامیانے میں اندھیرا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کرشن کو اندھیرے سے پوچھا۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں، مگر دوسرے لمحے پلک واپس آ گیا۔ روشنیاں پھر جگمگا اٹھی، شہنائیاں پھر بج اٹھی۔ کرشن کے سینے میں پیس میکر لگا ہوا ہے، لاکھوں دلوں کی دھڑکن بیتار برقی ان کے دل سے جڑی ہوئی ہے۔ ان کا دل ان الفاظ میں دھڑک رہا ہے جو کاغذ کے صفوں پر آویزاں ہیں۔ ان کا دل کیسے چپ ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہمیشہ بولتا رہے گا۔ موت کی انجانی ٹھوکر سے پلگ نکل جاتا ہے، دم بھر کو لگتا ہے سب چراغ بجھ گئے، اب کبھی نہ جاگیں گے، مگر سلسلہ پھر جڑ جاتا ہے۔ آنے والی نسلوں کے لیے جلائے ہوئے چراغوں میں فنکار کے دل کی دھڑکن قید ہے اور چراغ روشن ہے۔ ہاں، کیا کچھ اور پوچھنا چاہتے کرشن کے بارے میں؟ ہاں، کہ جب وہ مرا تھا تو اس وقت نور الحسن کی بیٹی کی شادی تھی، ہاں، اور دلہن کو لا رہی تھی۔ میں نے پڑھا ہے، اس میں ریکارڈ ہو گیا ہے کہ وہ دلہن کو دولہا کو لا رہی تھی دلہن کے پاس عارضی مصحف کے لیے، کہ کسی کی ٹھوکر لگی اور وہ مین سوئچ جو تھا وہ نکل گیا، تو اندھیرا گھپ ہو گیا ایک دم۔ اور اس کے بعد جو روشنی ہوئی تو ریڈیو پہ اناؤنس ہوا۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ ایک اناؤنسمنٹ ہے۔ پہلے بجلی آف ہوئی، اچھا، پھر اناؤنسمنٹ آیا ہاں، کہ کرشن چندر کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر اسی وقت تھوڑی دیر میں ریڈیو اسٹیشن سے کچھ لوگ آئے کرنا ہے، آپ چل سکتے ہیں یہاں سے وہیں سے بیان دینے کے لیے۔ آپ کچھ کہیں، کوئی مل ہی نہیں رہا اس وقت، کوئی ہے ہی نہیں، کسی کو کیا معلوم تھا ایسے خبر آئے گی، اور یہ خبر آئی ہے تو کیا کرنا، آپ چل سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا چلو۔ کل ڈگل مل گئے، دگل کرتار سنگھ دگل، اور ایک آدمی ہی سے بات نہیں کر سکتے۔ میں گئی، میں نے کیا دلی میں ان دنوں اور کوئی نہیں تھا؟ مل نہیں رہے تھے اس وقت، اور وہی کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خبر آئی ہے، تو اس کے چند گھنٹے کے بعد ہمارے پاس تو دیر ہوئی آئی، یہاں آتے آتے ہم نے ریڈیو پہ براڈ کاسٹ کی، اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے، ہاں جتنی جلدی ہو سکے ہم ان کے اوپر کوئی پروگرام کر رہے ہیں۔ اور ہم نے موٹریں بھیجی، کوئی مل ہی نہیں رہا ہے، کوئی کہیں گیا ہوا ہے، کوئی کہیں گیا ہوا ہے۔ ایک تو ڈگل پکڑے گئے ہیں، ایک آپ ہاتھ آئی ہیں، پوچھا کہ آپ کہاں ٹھہری ہوئی تھی، تو ہم وہاں ٹھہرے ہوئے تھے نور الحسن کیا، اور وہاں سے آئے تھے شاید کیا ٹھہرے ہوئے تھے قدبائی کیا، تو اخلاق قدبائی کے ٹھہرے تھے، وہاں سے ہم لوگ آئے تھے شادی میں شرکت کے لیے، وہاں سے یہ لوگ پھر لے گئے، تو وہاں دگل موجود تھے، اس میں گاڑی میں ہی بیٹھے تھے، کل بس یہی دو ملے۔ تو ہم لوگوں نے جا کے باتیں کرنے کی کوشش کی، کیا معلوم کیا کہا اس وقت، اس قدر وحشت ہو رہی تھی، اس قدر تکلیف ہو رہی تھی کہ کھو جاتے تھے ہم دونوں باتیں کرتے کرتے۔ اور پھر یہی پوچھ رہے تھے کیا بولے اس وقت، کیا بولے، کتنی دماغوں میں الجھنے ہیں، کیا کرشن کی کیا بات یاد کریں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بس وہاں جانے کیا بولے، مجھے بالکل نہیں یاد کہ میں نے کیا بولا، میں نے پھر سنا تھوڑی، میں نے اور دگل نے کیا بولا کچھ کوئی خاص نہیں بول پا رہے تھے، کہ بھائی اس وقت اس قدر ہم لوگ پریشان ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ایک عجیب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے، ایک چیز ہے، ایک ہے، منٹو کے انتقال کی خبر آ چکی تھی، اور اب کرشن گئے، کچھ عجب معلوم ہو رہا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کہیں کیا، اور میں اب بھی نہیں کہہ پاتی کوئی کیا کہوں۔ پھر اس کے بعد بیدی بھی گئے،
ہاں وہ تو جب خیر وہ بیٹی بعد کے میں گئے، بہت بعد میں گئے. اچھا یہ ان کے جو جتنے ان کے ہم عصر تھے ان میں کشن جی کسی خاص ادیب سے بہت محبت کرتے تھے یا اس کا احترام کرتے تھے، یا کوئی ایسا شخص تھا جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آدمی اتنا اچھا نہیں ہے جتنا کہ اس کو جتنا کہ نہیں، کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے نہیں. اور نہیں، میں نے جو کچھ بھی اگر کسی کی برائی کی ہوتی تو میں فوراً لکھ دیتی. کسی کی برائی نہیں کرتے، کسی نے چپ ہو جاتے تھے. اچھا کس کو وہ نہایت احترام کے ساتھ کہ اس کا اظہار کرتے تھے یا ملتے تھے خیالات میں؟ وہ ملنے کچھ احترام نہیں کرتے تھے، احترام اسے سے مراد محبت بس سے، یہی ہے کہ دل وہ میں بے ان کی تکلفی عزت- سے ملتے تھے نہیں، دل میں کسی کی عزت ہو سب سے. باتوں میں بھائی کہتا ہمارا ہوں کہ صاحب یاد دیکھو یہ آدمی جو ہے بہت اچھا لکھتا ہے، یا یہ خاتون جو ہے بہت عمدہ لکھتی ہے، ایسا لکھنا کاش کہ مجھے آ جائے. میرے منہ پہ کاش تو کہ- نہیں کہا انہوں نے کسی اچھا، کو. اچھا. جس کی کوئی چیز اچھی چھپی اس کی تعریف کرتے تعریف تھے. کرتے. ہاں، کبھی بھی اب فلان چیز ابھی عباس نے لکھی تھی کہانیاں. عباس نے فلم بنائی تھی دھرتی کے لال، جس میں کرشن نے بھی لکھا تھا، اچھا. اور اس میں بہت ہم لوگوں نے دیکھی تھی، شوٹنگ بھی دیکھی تھی، اور بہت خوبصورت فلم تھی. اس کے اوپر اس کے کال پر بنائی تھی کلکتہ کے. اچھا ان کے ہم عصروں کو چھوڑ کر کے ان کے دوست احباب میں کسی سے ان کا جھگڑا رہا، ہمیشہ کی دشمنی رہی، ایسا کوئی شخص یاد نہیں، آتا ہے؟ مجھے کوئی نہیں تھا. نہیں یاد نہیں آتا. ہم سب میں اچھا. لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، روٹ جاتے تھے، بگڑ جاتے تھے، اور ایک دوسرے سے کہاں ہوتی تھی. خاص طور پہ جب پینا پلانا ہوتا تھا اور بات ہے. تو بے حد لڑائیاں ہوتی تھی، اور سب بھول جاتے تھے. دوبارہ ملتے تھے، گلے لپٹ رہے ہیں، بالکل بے تکلفی سے. کچھ یہی نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ کیا بیویاں بہت. اب مجروح کی بیوی فردوس بڑی تیز ہو گئی، اور بڑی اچھی بڑی محبت سے ملتی تھی، اور کوئی پڑھی لکھی زیادہ نہیں تھی، مگر کبھی ہم نے یہ محسوس نہیں کیا کہ فردوس کچھ کم پڑھی لکھی ہے. اس سے وہ پٹ 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 باتیں کرتے نہیں لگی تھی، سیکھ گئی تھی یہ سب. موتی تو بالکل بدھو آئی تھی، کیفی کی بھی. اور وہ یہ مشاعرے میں وہاں گئے تھے، اور وہ عاشق ہو گئی ان کے اوپر. اور ان کے ابا لے کے آئے کہ بھائی لڑکی تو کہتی ہے کہ میں تو شادی کروں گی، اور بھائی لے کے آ گیا اور نکاح پڑھایا. تو بننے بھائی نے نکاح پڑھایا تھا. تو یہ بھی شیعہ تھے، اور انہوں نے کہا میں شیعہ سنی کی پرواہ نہیں کرتا ہوں. لڑکی کے باپ نے کہا کہ یہ شادی کر رہی ہے تو جیسے جی جائے. تو بننے بھائی نے نکاح پڑھایا تھا. اور سلطانہ نے مجھے فون کیا، ارے تم فوراً آ جاؤ، یہاں اس کا موتی اور کیفی کا نکاح ہو رہا ہے. ہاں، ارے کر میں نے کہا موتی کون؟ کہنے لگا بھائی وہ ایک لڑکی ہے دروازے، میں نے دیکھی نہیں تھی جب تک. تو میں نے کہا بھائی یوں ہی آ گئی لڑکی؟ میں نے کہا کہنے آگے جلدی آؤ. تو ہم آ گئے، اور آئے تو ہم نے دیکھا کہ بننے بھائی ان کو کیفی کو میں ایک مرکھلا سا ہار پڑا ہوا تھا کیفی کے گلے میں، اور وہ انہیں نکاح پڑھا رہے تھے. ان کا کچھ لمبا چوڑا نکاح ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا. ہم نے جا کے موتی کو دیکھا تو موتی منہ نہیں کھول رہی تھی. تو انہوں نے کہا ارے اس میں چغتائی آئی ہیں. تو ہے کر کے یوں منہ کھول دیا تو دیکھا بڑی بڑی آنکھوں کی سوکھی سی لڑکی، دبلی سی. ہاں، بڑی پیاری پیاری، اس کا بہت چھوٹی سی تھی، سوکھی بالکل ڈھیلے ڈھیلے کپڑے پہنے ہوئے، ہے کر کے ہنسنے لگی. پھر ہم نے پیار ویار کیا اسے بھائی، اور پھر نکاح ہو گیا. اس کے بعد میرے ساتھ رہی بھی کچھ دن تھی. یہ اس کی بچی کو چھوڑ کے جاتی تھی یہ پٹری تھیٹر میں. ہاں، شبانہ کو. کیفی کے پاس کچھ کام نہیں تھا، کبھی کبھی انہیں کہیں ادھر ادھر کام دلا دیا جاتا تھا، اور تو اسے چھوڑ کے چلی جاتی تھی. کوئی 7-8 مہینے کی تھی جب سے. اتنی انٹیلیجنٹ تھی، شاید ہمیشہ دیکھ کہتے بھائی یہ اپنی عمر سے بہت زیادہ چالاک لڑکی ہے. اور میری بیٹی سیما ایسی کوئی 6 برس کی تھی، اس سے 6 برس 5-6 برس بڑی. تو اس نے وہ اس سے اتنی ہل گئی تھی کہ اس کو اٹھنے نہیں دیتی. جہاں وہ اٹھتی تھی وہ روتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ میرے پاس بیٹھے. وہ تو ڈلیا میں بیٹھی رہتی تھی اور پکڑے ہوئے، اور بس ہنستی رہتی تھی اسے دیکھتے. جہاں وہ اٹھ کے جا مجھے جانا ہے، مجھے پڑھنا ہے، مجھے ہوم ورک کرنا ہے، تو بس روتی تھی. تو وہ خوش بھی پڑی ہوتی تھی، ارے دیکھو کسی کی طرف نہیں آتی، میرے پاس آتی ہے. وہ اتنی خود 6 برس کی تھی. ہوتا ہے. اچھا، کرشن چندر کے بارے میں یہ سلما کا تو خیر جو کچھ ہوا سو ہوا، لیکن اس کی وجہ سے سلما کے والدین پر اثر تو پڑا ہے. نہیں، پھر ماں نے تو شروع سے انہوں نے کہا کہ میری تو بیٹے بیٹیاں سب یہاں چلے گئے تھے، ایک بیٹی رہ گئی ہے، اس کو بھی میں کیسے چھوڑ دوں. اور ایک بیٹا تھا یہ جو وہاں اب سلما کے ساتھ رہتا ہے. لیکن رشید صاحب جو تھے وہ کبھی وہ ذرا شرماتے تھے شاید،
कुछ दिन तक तो रहा, अच्छा। फिर वो भी कुछ अच्छा, नहीं। तुम्हारी कभी उनसे गुफ्तगू नहीं हुई रशीद साहब से इसके बाद? इसके बाद नहीं? नहीं, मेरी मैं बहुत उनका अदब करती थी, हाँ, उनसे अच्छा। पूछती कि आप क्यों करते हैं। हाँ, और ये बात तो जाहिर है कि और भी बड़ी नाजुक बात थी। नाजुक बात थी। और कृष्ण की अम्मा बड़ी खतर करती नहीं, वो नहीं परवाह करती हैं। कभी इन दोनों का आमना सामना भी नहीं हुआ, दामाद ससुर का? सुना है हुआ, अच्छा। और उन्होंने वो बैठ के खाना वाना भी साथ खा लिया उन्होंने। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता, बड़े शर्मीले आदमी थे, हाँ, बहुत ही पुरतकल्लुफ उनकी बातें होती थी, बड़े कम। सिर्फ मुझे एक ताज्जुब हुआ कि रशीद साहब ने एक दिन मुझसे कहने लगे कि मैं अपने मेरे डन था उनका, एक गुसलखाना था उसका, उन्होंने मुझे वो गुसलखाने का डन देख के कृष्ण का जो एक गुसलखाने का डन था वो याद आता था। अच्छा, सिमिलर। पता नहीं क्या चीज़ सिमिलर थी, उन्होंने उसी तरह बड़ी खूबसूरती से उन्होंने सजा था, बड़ा कोजी, जाड़ों का ज़माना था, तो हल्की हल्की वो आग जल रही थी, बड़ा इतना छोटा सा, और उसमें वो एक लिखने पढ़ने का बैग के सामान। पास, हाँ वहाँ लिखने पढ़ने की मेज़ छोटी सी लगी हुई थी, उसमें सब चीज़ इतनी कॉम्पैक्ट। गुसलखाना ये है, इतना बड़ा कहाँ से होगा, छोटे वाले जो पतले लंबे गुसलखाने, उसमें एक तरफ उनका बेड भी लगा हुआ था। अब वहीं बैठ गए, वहाँ उन्होंने इधर उधर की बातें करते रहे, कुछ बताते रहे। मैंने कहा आपने ये तनकीद निगारी कैसे शुरू की? हंसने लगे, कहले लिखने का शौक था, और बस यूँ ही हम ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए, हम ज़्यादा आम नहीं हुए, मगर हमने पढ़ा सबको, और पढ़ के हमें जो अच्छी बातें नहीं नज़र आई तो वो हमने उस पर लिखना शुरू किया। अच्छा। तनकीद से बहुत जी घबराती है रशीद साहब, हम तो तनकीद पढ़ते वढ़ते नहीं हैं कि भाई हमारे पर ताले लग जाएंगे। कहना ये भी तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन कह रहे तुम ये हमेशा नेगेटिव क्यों लिखा करती हो, अच्छा। हमेशा कुछ जली कटी बातें हैं तुम्हें। मैंने कहा कि पता नहीं ये क्यों, मगर ऐसा होता है कि दीवार पे सोसाइटी जैसे समाज है, उसमें जो एक दीवार है उसके ऊपर जो काला धब्बा छीटा होता है वो ज़्यादा आसानी से पहले नज़र आता है। हम उतनी गहराई तक कभी नहीं पहुंच पाए हैं, शायद कभी पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी तक तो हमें जो बुरी लगती तो एकदम वो फौरन सामने आ जाती। हाँ फौरन आती है, और हमें गुस्सा आता है, और हम कहते थे अब शायद कभी प्यार आएगा किसी चीज़ पे तो उसमें नरमी आ जाएगी। कहते हाँ ये तो ठीक बात है। अच्छा। हाँ, फिर बातें आते करते कुछ फल वल खिलाए, कुछ मेवा खिलाया, मगर ये इतनी ऐसी मेहरबानी मुलाकातें अक्सर हुआ? एक हुई, फिर वो कभी नजर नहीं आए। हाँ, एक दफा मैं पूरी और जिंदगी में एक मुलाकात। हाँ एक दफा और मैं और मेरी कज़न जमीला, जब मैं जाती हूँ अलीगढ़ में वो रहती हैं, वो आने ही वाली हैं शायद। हाँ, मुझे मालूम है, जानता हूँ। तो वो और हम जा रहे थे, तो मैंने देखा कि वो धूप में बैठे हुए थे और वो उठ के अंदर चले गए। अच्छा। मैंने कहा भैया मूड अच्छा नहीं है, तो मैंने मिली। उसके बाद चली आती थी कभी कभी, फिर तो उनका इंतकाल हो गया। लेकिन सलमा से मुलाकात तो बहुत बाद में हुई है। सलमा को तो मैंने 5th क्लास में पढ़ाया है। अच्छा। 5th क्लास में मैं बीटी कर रही थी, तो ट्रेनिंग के लिए मुझे क्लासें लेनी पड़ती थी। तो एक दिन जो मैं क्लास लेने आई तो वो इंस्पेक्टर स्कूल थी, वो आती थी सुपरवाइज करने, और ये वो जो वहाँ आया हुआ था बाजीगर, तमाशा दिखाने वाला। अच्छा। तो सब बच्चे वहाँ चले गए थे, मेरी क्लास के बच्चे भी वहाँ गए थे। अब मुझे क्लास लेनी थी, मैं कैसे फुसला के आऊँ, तो मैं तो नहीं ला सकती थी, लेकिन मेटन उसने जो प्रिंसिपल की थी, उन्होंने टीचर ने, क्लास टीचर ने बच्चों को ज़बरदस्ती भेज दिया, तो रो रहे हैं और मुंह बना रहे हैं। तो उनमें सलमा भी बैठी हुई थी, अच्छा छोटी सी थी। तो मैंने कहा कि आज पढ़ते पढ़ते नहीं, कुछ नहीं पढ़ते, आओ देखो मैं तो बताऊँ ये किस तरह से वो करते हैं बाजीगर। तो मैंने कहा कि तुम अपना छल्ला दो, तो इसने छल्ला उतार के दिया, तो मैंने वो छल्ला, ये जो रुमाल होता है उसमें कोने में अंदर कर दिया, और यूं करके, और मैंने उसको तय किया, रुमाल को यूं करते 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 तय किया। मैंने कहा छू के देखो इसमें छल्ला है, छू के देखा हाँ छल्ला है। मैंने वो कोना पकड़ के झाड़ के दिखाया, मैंने कहा गया, देखो देखो वो गया छल्ला। तो कहने कहाँ गिरा? नहीं छल्ला नहीं, ढूंढ रही लड़कियाँ, छल्ला नहीं है। तो कहाँ गया? जादू कर दिया आपने। हमने कहा जादू कर दिया, देखो। फिर हमने उन्हें दिखाया कि देखो छल्ला इसमें रख दिया है, और आओ तुम पकड़, और छल्ला नहीं, फिर मैंने छल्ला मंगा के भी दिखाया। मैंने कहा अच्छा देखो ये है छल्ला, ये लपेटा। मैंने कहा करके, मैंने कहा देखो अब देखो छल्ला है कि नहीं, आ गया। अब वो टटोले तो चीखने लगी डर के मारे, कह नहीं हाँ छल्ला है।
اور یہ اتنا پھسلانے کے بعد میں نے کہا دیکھو سب یہ ترکیبیں ہوتی ہیں. تو مجھے کوئی جو تھیورم انہیں سمجھانی تھی, میں نے کہا دیکھو ان چیزوں سے انسان نے معلوم کیا ہے, اور تم بھی یہ دیکھو یہ چیز یہ کونا یوں ملاؤ گی اتنا ہے, یہ ناپ تول کرو. پھر میں نے وہ جو تھیورم میں لگایا تو اس کا بھی میں وہ بنا کے لائی تھی. اس نے بتایا کہ دیکھو اتنے یہ ہیں تو اتنے اینگل ایٹ دی بیس آف ٹرائنگل از ایکول ٹو کچھ وہ ہے نا آئسوسیلس ٹرائنگل کچھ ایسا ہے. وہ تھیورم میں نے مجھے یاد ہے میں نے پڑھائی تھی اور ان کے دل میں بہت اچھی بیٹھ گئی تھی, اور بہت اچھا میرا وہ لیسن رہا تھا. اچھا جب سلمیٰ کی پہلی شادی ہوئی ہے تو اس وقت میں نہیں تھی وہاں علی گڑھ میں. نہیں میں نے اس کو پہلے دیکھا ہی نہیں تھا, چھوٹی ہوگی تو توجہ نہیں دی ہوگی. اس کے بعد یعنی اس کے بعد میں چلی آئی تو پھر میں بریلی گئی, پھر علی گڑھ اور آتی رہتی تھی, کالج کبھی جاتی تھی. جانے کتنی بڑی ہو گئی ہے, کبھی نوٹس نہیں لیا اس کا. پھر کالج میں فنکشن میں جاتی تھی, پھر میں ایز اے رائٹر بلائی جاتی تھی, تو اس سے کچھ واسطہ نہیں پڑا. اس کے بعد کب اس نے شادی کر لی, مگر اس کا میاں جو تھا پہلا وہ علی گڑھ آیا تھا, بمبئی آیا تھا ہیرو بننے. اچھا اچھی شکل کا تھا, وہ بننے آیا تھا, وہ کچھ بنایا نہیں, کسی نے بنا نہیں, وہ چلا گیا. اس کے بعد بھول بھال گیا. کبھی سلمیٰ وہی تھی, علی گڑھ ہی میں تھی. ہاں یہ نکاح تھی, سلمیٰ علی گڑھ میں ہی ہوگی کیونکہ ان کی شادی کامیاب نہیں ہوئی. ایک بیٹا ہوا, ایک بیٹا ہے سلمیٰ کے ساتھ رہتا ہے. وہ اس کا انتقال ہو گیا. پھر وہ شراب بہت پیتا تھا, ویسے بہت ستاتا تھا, بہت پریشان کرتا تھا. شوہر ہاں پہلا شوہر. تو اس شوہر نے کیا گزری ہوگی پھر یہ جب وہ شراب پیتا تھا ستاتا تھا. اب کیا کریں, کچھ نہیں. وہ تو یہی تھے کہ بھائی بھگتو. وہ تو اس قسم کا ہی سوچتے ہوں گے سلمیٰ کیا کرتی, شکایت کیا کرتی. یہ ارینج میرج نہیں تھی پہلی والی, مطلب ہے پہلے بھی اس نے اسے پسند کیا تھا, بڑا ہینڈسم لڑکا تھا, اور بس یہ لاڈلی لڑکی تھی. اس نے اپنے کہا تھا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں. ان کا دیکھو یہ سنا ہے پیتا ویتا ہے. ان کا نہیں نہیں میں چھوڑا دوں گی, جیسے عموماً گدھی لڑکیاں کرتی ہیں بیوقوف, ویسے ہی اس نے کہا تھا کہ میں چھوڑا دوں گی اس کی. چھوڑا سکتا ہے, اس نے چکے چھوڑا دیے ان کے. اچھا وہ فین تھا کرشن چندر کا, اور وہ کرشن چندر کو اس نے کرشن چندر گئے وہاں علی گڑھ نہیں کشمیر گئے کسی کام سے, اور یہ سلمیٰ بھی پہنچے وہاں. وہاں اس نے سلمیٰ بڑی میٹھی باتیں کرتی ہے, سلمیٰ کو انٹروڈیوس کرایا, اور دونوں کی باتیں ہوئیں, اور دونوں دکھی دل تھے شاید, اور یہ ادھر ادھر گھومنے نکل جاتا تھا. یہ اپنے شاید باتیں کرتے ہوں گے کچھ طریقے سے, تو وہاں سے ان کا عشق ہو گیا, اور چپکے سے یہ ملنے بھی لگے شاید. کیا دوستی ہو گئی, محبت ہو گئی, اور یہ پھر مر گیا. اچھا وہ مر گیا. ہاں وہ پھر مر گیا, شراب پی کے بڑی. مرا تو بہت دیر میں مرا تھا, طلاق لے لی اس سے, اس نے طلاق لے لی تھی, وہ چلا گیا. اور جب وہ مرا تو وہاں اس کی باڈی آیا, وہاں سے شاید جان کہاں باہر مرا تھا یا کیا. تو سلمیٰ لینے پہنچی, انہوں نے دیکھا بھائی یہ تو مسلمان کا باڈی ہے, اور یہ بندی بندی لگائی تھی. ہاں تو یہ کس نے کیا تھا؟ سلمیٰ مجھے بتا رہی تھی کہ میں لینے گئی تو بڑے تعجب سے دیکھ رہے ہیں بھائی یہ کون لینے چلی آ رہی ہیں ان کی. اچھا تو انہوں نے کہا یہ میرے شوہر تھے, پہلے شوہر تھے میرے. ہاں سلمیٰ نے بھی ایک مضمون بڑا طویل لکھا ہے اور اچھا لکھا ہے, ویری گڈ اکاؤنٹ آف کرشن's ڈیتھ اینڈ میں نے وہ پڑھا نہیں ہے, بڑا اچھا ہے. اب کے جا کے میں نے پڑھا ہے اس سے, بہت اچھا اکاؤنٹ ہے, بہت ہی اچھا لکھا ہے اس نے. میں چاہتا تھا کہ سلمیٰ میرے ہاں وہ پورا اکاؤنٹ پڑھ کے ریکارڈ کروا دے, اور مگر اس کو موقع نہیں ملا. لیکن سلمیٰ نے لکھا اچھا ہے, بہت ہی اچھا لکھا. اس میں تعلقات کا بھی ذکر ہے کہ کہاں ملاقات ہوئی, کیسی ہوئی, کیا ہوئی, سارا اکاؤنٹ ہے. اور مرنے کا بھی اکاؤنٹ ہے, بیماری کا بھی اس میں اکاؤنٹ ہے. کیا اس نے جلایا ہے, کرشن کو جلایا ہے اس نے, اس کا ذکر میں نے کیا نہیں اس میں اس وقت تک. لیکن اس نے کیا کیا کہ یہ فلم سٹارز کے پاس گئی, کہیں دیکھیے اپنے ملک کا ایک بہت عظیم ادیب مر رہا ہے, اس کی شادی نہیں ہوئی تھی شاید, یا ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی. اچھا
سگریٹ کوئی نکاح کا کیا ہو یا نہیں کیا ہو, آئی کیئر اے ہوٹ فار نکاح. اور شادی وادی میں تو یقین رکھتی ہی نہیں ہوں. دل کی شادی اگر نہ ہو دماغ کی تو یہ ڈھکوسلا ہے اور ڈھونگ ہے. کاغذی شادی کا مجھے میرے دل میں کبھی عزت نہ ہوئی. تو اس نے جا کے چندے جمع کیے بڑے بڑے اسٹار سے. اس سے سلمان نے اس طرح جلایا, اور اس کو بے حد, وہ تو اتنی بری گھر میں نہیں تھا رہنے کو, تو اس نے اتنا اچھا بنگلہ لے کے اس میں اس کو رکھا. اور ہاسپٹل میں کا خرچہ بہت ہوتا ہے وہاں کے, ہاسپٹل میں کنسیشن بھی لیا. اور کس طرح اس نے کیا دوڑ بھاگ کی, اس نے کشن کو جلایا, ورنہ وہ تو پٹ سے مر جاتا. ہاں تو اس کو وہ لگا گیا تھا نا پیس میکر وغیرہ, پیس میکر لگا دیا گیا تھا اس کا, تو اس سے کیا. ایک دن مجھے یاد آتا ہے کہ شاید تو تھے نہیں گھر میں, کہ کسی نے بیل بجائی, دروازہ کھولا تو میرے اوپر کرشن جیسے گر سے پڑنے لگے. میں نے پکڑ لیا, میں نے کیا ہو کرشن, یوں کر رہا, بخار میں بن رہا. بھائی کیا ہو گیا یہ کرشن؟ میں لائی اور میں نے لا کے انہیں صوفے پہ لٹا دیا ڈرائنگ روم میں, اور وہ پڑھ کے وہاں بالکل بے ہوش سے ہو گئے. میں نے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا, ڈاکٹر آیا, اس نے کچھ انجیکشن دیا اور کہا یہ 2 گھنٹے سے دوائیں دینا, ٹھیک ہو جائے گا. شام تک بخار اتر گیا. تو گندے اس قدر ہوتا ہے. میں نے کہا کہ بھائی سب سے پہلا کام تم کرو, سڑان آ رہی تم ایسی اتنی پان کی پی کے تک پڑی ہوئی ہیں, اور پانچے پھٹے ہوئے ہیں. تو معلوم 8 دن فٹ پاتھ پہ گزار کے آئے تھے, فٹ پاتھ پہ گزار کے آئے تھے. اور ٹیکسی والا آتا ہی نہیں تھا. اور سلمان نہیں تھی ساتھ میں؟ نہیں, سلمان نہیں تھی. یہ بہت پہلے کی بات ہے, جس زمانے میں بڑی تیزی سے فٹ پاتھ کے اوپر لکھ رہے تھے کہ کیریکٹر پہ کالو بھنگی وغیرہ یہ چیزیں لکھ رہے تھے. تو وہاں پھر میں نے گرم پانی کروایا اتنا ڈھیروں, اور میں نے کہا بھائی جا کے نہا کے آؤ, اتنے میلے ہو رہے ہو. تو یہ نہائے, میں نے شاید کا کرتا دیا, اطمینان سے بیٹھے, بخار اترا. پھر میں نے کہا بھائی کہاں گئے تھے؟ کہنا ہے بھائی ایسے ایسے گیا تھا, اور وہاں پہ میرے اتنی جوئیں چڑھ گئی ہیں. میں نے کہا سر مڑاؤ بھائی تم تو. یہ وہاں گئے کیوں تھے؟ اسٹڈی کرنے, باتیں کرنے, ان کے ڈائلاگ یہ لے کے چک لیتے ہیں. تو ان کے پاس نہ بیٹھے تو یہ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ ہم نے تو گھر کی باتیں لکھی تھی, جو ادھر ادھر دیکھی تھی سن لیتے تھے, ہم گھر کی باتیں لکھتے تھے اس میں. لیکن یہ تو دوسروں کی باتیں, عام انسان کی جہاں پہنچنے کے لیے جانا پڑتا ہے, یہ جاتے تھے. پھر ہلکے ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا, لکھنا تم بند کرو. تو یہ ذرا ہیومرس چیزیں لکھنا, لوکی کر دیا ہے, ہاں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھا کرتے تھے, ذرا ہلکی پھلکی. وہ کہتے تھے کہ لکھو, یہ بھاری چیزیں لکھنے سے تمہارے اوپر بہت شدید زور پڑتا ہے, تاثر بڑا پڑتا, ہاں خود پر اثر بڑا لیتے. بیگن, مگر اس میں ٹینج دیکھو, کرسی ہے, بیگن ہے, اور وہ کہا کہ جامن کا درخت, وہ ہے, وہ کتنا مزے کا سٹار ہے, بہت ہی خوبصورت سٹار لکھے تھے. کشن کے اوپر تو پورا لکھنا بہت ہی دشوار ہو جاتا ہے. اچھا کسی نے ان پر ڈاکٹریٹ کیا ہے؟ کیا ہوگا مجھے معلوم نہیں, کرنا تو میرے خیال میں کیا ہوگا, ضرور کیا. بہت ہی لمبا چوڑا یہ ہے کہ اس اسٹریچر کا کوئی نہیں, پورے برے صغیر میں تو کوئی ہے نہیں, کوئی نہیں. ہم نے تو اس کی پوزیشن کو مانتے ہیں. وہ کہتے ذرا منٹو بگڑتا تھا, اس کو ذرا چڑ سی ہوتی تھی. ہاں منٹو ذرا سا وہ جو کہتے ہیں خار کھایا ہوا تھا, وہ اور اپندر ناتھ اشک بھائی ذرا دوسرے درجے پہ آنے کو تیار نہیں تھے. اور دونوں میں اتنی لڑائی ہوتی تھی. اپندر ناتھ گالیوں کو تیار تھے دونوں. اتنا مزے کا ہے. اپندر ناتھ اشک بھی ابھی آیا تھا, دپلا ویسے تکڑی, ہوشیار, چالاک, چنڈ. ان نے شربت کی ایک دکان کھول لی. کہتا ہے, میں نے کہا تیرے پاس تو بنگلہ ہے, کہنا وہ تو میری بیوی کا ہے. میں نے کہا 2 بنگلے, کہنا وہ دوسری بیوی کا ہے. One must take everybody with all its weaknesses, اور اس کو پرسنل چیز بنانا ہی نہیں چاہیے. It's nothing against me, even if it is against me. مجھے یہ دیکھنا چاہیے یہ کیوں ہے میرے خلاف. میں نے یہ طرح سے دیکھنے کی عادت نے بڑا خوش رکھا ہے کہ اگر میرا کوئی دشمن بھی ہے تو پھر یہ کیوں ہے. مجھے تھوڑی دیر بعد اس سے کچھ ہمدردی ہونے شروع ہو جاتی ہے کہ بیچارہ خواہ نفرت کر رہا ہے یا مجھ سے خفا ہے.
ابھی کیوں ماریا ہے. اور مجھے اس وقت کچھ الٹا رحم تو آنے لگتا ہے کہ بھائی میرے اوپر تو اثر نہیں ہو رہا, میں تو پھڑ 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 تجھ سے خوشی سے بات کر رہی ہوں ہنس کے, اور تو جی جلا رہا ہے اپنا. کائے کو جلا رہا ہے؟ میں تو جی جلاتی نہیں کسی بات پہ. مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ ایک مرتبہ میں اور منٹو بی بی سی سے ملاڈ سے یا کہیں سے چرچ گیٹ کی طرف آ رہے تھے, تو راستے میں باتیں ہونے محمد لگی, شوقی سے. ہاں تو کرشن چندر بھی وہی تھا, وہاں سے ملاقات ہوئی. جب وہ چلا گیا اتر گیا تو پھر منٹو نے کہا کہ دیکھو اس کی بات یہ ہے, میں یہ ہمیشہ کرشن چندر جو ہے لال رنگ پر عاشق ہے, ہر بات میں لال رنگ لکھتا ہے. کہنے کا میرا ایک کمیونسٹ چچا ہے جو سائیکیٹرسٹ ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو جا کے پوچھوں, کیونکہ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ جس شخص کو لال رنگ پسند ہے وہ ریپسٹ ہوتا ہے, ہی از اے ریپسٹ. اس کو یہ بات آج دماغ میں آ گئی, تو کہنے کہ میں اپنے چچا کو لکھتا ہوں یعنی لاہور میں, یا جا کے پوچھتا ہوں کہ بھئی کیا یہ صحیح ہے. یعنی رشا پورا رشا پہ چھوڑ کر